إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسكات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، یہ دین اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ یہاں اعتدال اور انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دین اسلام کے علاوہ ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں گے یا دیگر مذاہب کے احکام کا جائزہ لیں گے تو بہت فرق سامنے واضح ہو جائے گا کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو حسن سلوک اور اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دین کے اندر ضعیف و کمزور، مضبوط و طاقتور، امیر و غریب اور چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے تعلیم اور عدل کے معاملے میں۔ یہ دین اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا مقام کتنا اونچا رکھا ہے کہ اس کا اندازہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اے مسلمانوں، جب بروز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سارے کے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، جس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور سائے کی تلاش میں ہوں گے، کہیں کوئی سایہ نصیب ہو جائے تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو رحمان کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے امام عادل، جو سب سے پہلے آپ نے جس کا نام لیا انصاف ور بادشاہ، امام انصاف ور، قاضی انصاف ور، جج انصاف ور، اور گھر کا ذمہ دار بھی انصاف کرنے والا۔ اس لیے کہ عدل و انصاف یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ظلم و بربریت، حد سے تجاوز، کمزوروں کو دبانا، ضعیفوں پہ ظلم کرنا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ تاریخ اسلام کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جن کے ذریعہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کے اندر ایسی تعلیم نہیں ہے۔ غور کیجیے اس واقعہ پر، جہاں کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں ذاتی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ قبیلہ مخزومیہ، بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، دور نبوت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور یہ بڑا اونچا خاندان ہے اور زمانے میں اس کی شہرت ہے، یعنی عزت دار خاندان ہے اور بڑا ہی حسب و نسب والا ہے، اور اس کی چوری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔
اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب لوگوں میں ایک شور پیدا ہوا، جو خاندان کے عزت دار لوگ تھے ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس راستے کے ذریعے اس عورت کا ہاتھ کٹنا بچ جائے۔ اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہماری جو عزت ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم اونچے خاندان اور اچھے قبیلے کے لوگ ہیں۔ بڑا غور و فکر کرنے کے بعد لوگ اس حد تک پہنچے کہ کسی کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دربار رسالت میں سفارش کر سکے۔ کون ہے جو اس پیغام کو نبی کے دربار میں لے کر جائے؟ تو لوگوں نے بڑا غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچا کہ صرف ایک آدمی ہے، ایک ایسے صحابی ہیں جو رسول کے بہت ہی چہیتے ہیں اور آپ ان سے بڑا لاڈ و پیار کرتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ ان کی بات کو مان لیں۔ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگوں نے ان کو تیار کیا، بمشکل یہ تیار ہوئے، مجبوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ایسے آیا ہوں اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ فلاں عورت نے چوری کر لی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے عوض جو چاہیں، جو کچھ آپ چاہیں وہ معاوضہ دے دیا جائے اور اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اتنا سننا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے، جبکہ آپ بہت کم غصہ کرتے تھے، آپ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، یہ آپ کے اخلاق کی کریمانہ مثال ہے حدیث کے اندر۔ لیکن جہاں حدود کا معاملہ ہے، جہاں شریعت کا مسئلہ ہے، وہاں آپ نرمی اختیار نہیں کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے سارے لوگوں کے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ دیا اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں سن لو۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگوں سن لو، اتشفعوا بحد من حدود اللہ، کیا اے اسامہ کہ آپ اللہ کے حدود میں، اللہ کے احکام میں پیروی کرنے آئے ہیں، اللہ کے احکام میں سفارش کرنے آئے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ ایک ایسی عورت کے بارے میں جس پر حد لاگو ہو چکی ہے، جس کا جرم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، لوگوں سن لو، اس عورت کی بات تو چھوڑیے، اگر فاطمہ بنت محمد جو میری لخت جگر ہے، جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو میری نور نظر ہے، جس کو دیکھ کر میں اپنی آنکھ کو ٹھنڈک دیتا ہوں، میری پیاری، میری چہیتی بیٹی ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر یہ میری بیٹی بھی چوری کر لے اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ہو جائے، لقطعت یدها، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، اس لیے کہ حدود کے اندر کوئی پیروی نہیں ہے۔ اور لوگوں سن لو، تم سے پہلے جو امتیں ہلاک و برباد ہو گئیں، تم سے پہلے جو امتیں برباد ہو گئیں، ان کے بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ تھا، اذا سرق منهم الضعیف وقاموا علیہ الحد، جب ان کا کوئی کمزور آدمی، جب ان کا کوئی ایسا آدمی جو علاقائی کمزوری کا شکار ہو، جب وہ چوری کرتا، اقاموا علیہ الحد، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ لوگ اس پر حد کو لاگو کرتے، لوگ اس پر حد کو لاگو کرتے، اور جب ان کا کوئی مضبوط اور طاقتور آدمی، جب کوئی ایسا آدمی جس کے پاس پاور ہو یا جس کے پاس سورس ہو، جب وہ چوری کرتا یا ایسے جرم کا ارتکاب کرتا، اس پر حد لاگو ہونی ہے، تارکوہ، تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے، وہ لوگ اس کو معاف کر دیتے، اس کے پاور کی بنیاد پر اور اس کے طاقتور ہونے کی بنیاد پر۔ تو یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ امت کے ہلاکت و اسباب کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ
طاقتور کو چھوڑ دیتے، مضبوط کو چھوڑ دیتے، اور جب کمزور کوئی ایسا کام کرتا تو اس پر حد کو لاگو کرتے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے ملکی حالات کو دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ جج اور قاضی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں انسانوں کو فیصلہ دینے کے لیے، میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ اور جو بھی آدمی ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے کسی چیز کو حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی فتح نہیں ہے، یہ کوئی جیت نہیں ہے۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے جس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حدیث کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانما تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون اذہن بحجته من بعد فاقضی له ولا نحوی ما اسمع فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذہ فانما اقطع لقطۃ من النار، متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اے لوگوں سن لو، میں ایک انسان ہوں، یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے میں تمہارے ہی جیسا ہوں، صرف میری فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انما انا بشر وانما تختصمون الی، اور آپ لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اپنے مسائل کا حل کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ، اور ایسا ممکن ہے تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل اور اپنی حجت کے اعتبار سے دوسرے سے زیادہ تیز ہو، یعنی اس کے بعد زبان درازی کا ملکہ زیادہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر بہت سارے ایسے وکیل ہوتے ہیں جو زبان دراز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دلیل کو پیش کرنے کے اعتبار جج کے سامنے بڑے مضبوط ٹکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ممکن ہے تم میں سے بعض آدمی اپنے دلائل و ثبوت کے پیش کرنے کے اعتبار سے اپنے بھائی سے زیادہ تیز ہو۔ فَأَقْضِي لَهُ وَلَا نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، تو میں دلائل و ثبوت کی روشنی میں فیصلہ کر دوں، اس لیے کہ فیصلے کا یہی تقاضا ہے، فیصلے کا یہی تقاضا ہے۔ دلائل و ثبوت کی روشنی میں جج فیصلہ کرتا ہے، قاضی کا فیصلہ دلائل و ثبوت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ فَأَقْضِي لَهُ وَلَا نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، تو میں بیانات اور دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر دوں۔ فَلَا يَأْخُذْهُ، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جیت گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کیس جیت گیا، تو وہ اس کو ہرگز نہ لے، جبکہ وہ بخوبی اس بات کو جانتا ہے یہ حق میرا نہیں ہے، میں نے غلط طریقے سے دلیل دی ہے، میں نے جو ثبوت پیش کیے وہ سب ثبوت جھوٹے ہیں، غلط اور جھوٹے ثبوت کے ذریعہ اور اپنے زبان درازی کے ذریعہ میں نے کیس کو جیت لیا ہے۔ فلا یاخذ، اس کو ہرگز نہ لے، کیوں؟ فانما اقطع لقطۃ من النار، میں اس کو جیت نہیں دیتا ہوں، ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو وہ لے رہا ہے، جو میں نے اس کو دیا ہے وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے غلط طریقے سے کسی چیز کو جیت لینا بہت بڑی فتح ہے، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جس کو وہ لینے والا ہے۔ تو یہ فرمان ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ اس حدیث میں کہ ممکن ہے بتقاضائے بشریت مجھ سے بھی چوک ہو جائے اور میں دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر دوں، اور حق اس کا نہیں اس کا تھا، لیکن وہ اس کو ہرگز قبول نہ کرے، اگر وہ لیتا ہے تو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم تاریخ کے اندر دیکھیں گے بڑی شاندار مثالیں ملتی ہیں مسلم امراء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اے مسلمانوں انصاف کرو، انصاف کرو، عدل سے کام لو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ امیر المومنین
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات کثرت سے ہوئی، بہت دور دور تک اسلام پھیلا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے جتنی فتوحات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی. تو مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، اور ان کی گورنری کے زمانے میں ان کے ایک بیٹے نے کسی غیر مسلم کو مار دیا. کسی غیر مسلم کو مار دیا ناحق طور سے. اس غیر مسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ گورنری یا ان کے ہاتھ میں حکومت ہے تو میرے ساتھ زیادتی کیوں ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کی شکایت اس دربار میں کروں گا جہاں انصاف ملے گا. میں آپ کی شکایت آپ کے والد کے دربار میں نہیں، میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں کروں گا. میں مصر سے مدینہ جاؤں گا انصاف کے لیے. تو اس نے کہا جاؤ، جو کرنا ہو کر لو، میں تو گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ میں تو گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کیا بگڑ سکتا ہے؟ وہ چلتے چلتے مدینہ پہنچا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا. فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام لکھا اپنے قاصد کے ذریعے عمرو بن العاص کے پاس پیغام بھجوا دیا. کہا کہ آپ فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ حاضر ہو جاؤ، فوری طور پر آپ آ جائیے مدینہ منورہ. خط وہ پاتے ہی فوراً روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. کہتے ہیں عمرو بن العاص، تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے. کہتے ہیں خلیفہ کیا بات ہے، ابھی ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خلیفہ معاملہ کیا ہے؟ کہا آپ نے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے. کہا ایسا تو نہیں ہے. کہا آپ کے بیٹے نے فلاں آدمی کو مارا ہے اور وہ آدمی یہاں موجود ہے. اس بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. کس کا بیٹا ہے؟ گورنر کا بیٹا ہے. اسی عدالت میں انہوں نے اپنے درے کو اس آدمی کو دیا جس نے کیس اور مقدمہ دائر کیا تھا، اور کہا اے آدمی تو اس کو ویسے ہی مار جس طرح اس نے تجھ کو مارا ہے. تو اسی عدالت میں یہ قصاص کا نفاذ ہوا. اس کو قصاص کہتے ہیں، جتنا اس نے مارا اتنا ہی اس کو مارا جائے گا. تو یہ ذلت اور رسوائی اسلام میں نہیں. اسلام میں عدل و انصاف ہے. اگرچہ رسوائی ہو لوگوں کے سامنے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا. یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اور اسی دور میں جو دور خلفائے راشدین کا ہے، جو دور خیر القرون کا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اے لوگو، سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی جو صحابہ کرام ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، جو تابعین آئیں گے، پھر جو لوگ ان کے بعد تبع تابعین آئیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، جو چوتھے خلیفہ ہیں. ان کے دور میں ان کی ایک زرہ گم ہو جاتی ہے، ان کے دور میں ان کی ایک زرہ غائب ہو جاتی ہے. چند روز کے بعد وہ زرہ ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں ملتی ہے جو بازار میں اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. حضرت علی اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے. وہ آدمی کہتا ہے نہیں، یہ زرہ آپ کی تو نہیں ہے، یہ زرہ میری ہے. امیر المومنین امیر ہیں، غور کیجئے گا، امیر کا مطلب جو وقت بادشاہ وقت ہوتا ہے. امیر ہیں، بادشاہ وقت ہیں. کہا یہ زرہ میری ہے. کہا آپ کی زرہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، میں قاضی کے سامنے اور عدالت میں اس کا فیصلہ اور اس کا کیس دائر کروں گا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین نے عدالت میں یہ کیس دائر کیا کہ میرے زرہ چند روز پہلے غائب ہو چکی ہے، اور فلاں آدمی کے پاس میں نے زرہ دیکھا ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے. چاہے تو اس سے چھین لیتے، اس سے چھین سکتے تھے، اس سے لے سکتے تھے، اس پر اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے تھے. لیکن اسلام یہ ایسا دین نہیں ہے کسی پر طاقت کا استعمال کیا جائے. یہاں عدل و انصاف ہے.
یہاں مساوات ہے، یہاں محبت اور ملنساری ہے۔ اب قاضی کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا، قاضی نے دونوں فریق کے سامنے کہا اپنے ثبوت پیش کیے جائیں۔ امیر المومنین سے کہا، حضرت علی سے کہا دعویٰ آپ نے کیا، دلیل آپ دیں گے۔ اسلام کا یہ نظام ہے، جو مدعی ہوگا وہ دلیل کو پیش کرے گا، ثبوت پیش کرے گا، مدعا علیہ کو دلیل نہیں پیش کرنا ہے۔ اس لیے اس چیز پر دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ زرہ میری ہے اور میری زرہ غائب ہو چکی ہے، زرہ آپ کی ہے، دلیل آپ پیش کیجئے۔ امیر المومنین نے کہا میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا حضرت حسن ہے اور دوسرا میرا غلام ہے، میرے پاس صرف دو گواہ ہیں۔ کہا اے امیر، آپ اس بات کو جان لیجئے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کہا اے قاضی آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں اس کی گواہی کے بارے میں بیان کرتا ہوں جو نواسہ رسول ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حسن حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کہا تمام فضیلت ہے اس کی، حضرت حسن کی بہت ساری فضیلت ہے، اس کے مناقب ہیں، اس کی اہمیت و نواسہ رسول ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، آپ کسی اور گواہ کو پیش کیجئے۔ کہا اے قاضی میرے پاس کوئی دوسرا گواہ، تیسرا گواہ نہیں ہے، یہ دو گواہ میرے پاس ہیں۔ اب وہ غیر مسلم سامنے کھڑا ہے، دیکھیے گا عدالت کا فیصلہ۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اے قاضی صاحب یہ زرہ میری نہیں ہے، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، یہ زرہ میری نہیں ہے، امیر المومنین سچے ہیں، یہ زرہ انہی کی ہے۔ اور اس نے اسی عدالت میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کا قائل ہوتا ہوں۔ یقینی طور سے میں اسلام کی خوبیاں سنتا تھا، میں اسلام کے اچھائیوں کو سنتا تھا، لیکن میں نے اس کا کبھی اپنے آنکھ سے معائنہ نہیں کیا تھا۔ آج میں نے دیکھا ہے ایک امیر ہے جو وقت کا امیر ہے، چاہے تو وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس زرہ کو چھین سکتا تھا اور میرا کوئی قابو نہیں تھا۔ میں ایک ذمہ ہوں، میں اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کے رہتا ہوں، میرا کوئی وقار نہیں، میرے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو عدالت میں رکھا گیا۔ تو عدالت کا معاملہ عدل و انصاف پہ ہوتا ہے۔ عدالت کا معنی ہی یہی ہے، جہاں انصاف ہو، جہاں عدل ہو، اور جہاں عدل نہ ہو، جہاں انصاف نہ ہو، اس عدالت کی کیا حیثیت ہے؟ آج ہمارے اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آدمی اپنے پاور کے طور پہ یا اپنے طاقت کے بل بوتے جو چاہے کر لے یا کرا لے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، ہمیں اسلامی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا، اسلام کی خوبیوں کو، محاسن اسلام کو دوسروں کے سامنے واضح کرنا ہوگا کہ اسلام نے اپنے دور میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، اسلام نے اپنے دور حکومت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، اسلام کے اندر حقوق کے اعتبار سے، اسلام کے اندر عدل و انصاف کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز، کوئی تفریق نہیں ہے، انصاف کے ترازو میں سب برابر ہیں۔ دعا رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ واستغفرہ من کل ذنب انہ الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.